الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله نبيت سنة المعتكاف جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں تو یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ یہ مفت کا ثواب ہے۔ جب تک مسجد میں بیٹھے رہیں گے تو دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کریم نفلی اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ یہ مسئلہ ہمیں یاد رہے اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطاری آب زمزم دم کیا ہوا پانی پینا بھی منع، یعنی یہ تمام کام مسجد میں کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر کسی نے اعتکاف کی نیت کر لی تو اب مسجد میں ضرورت کھانا پینا سونا سحری افطاری آب زمزم شریف پینا جائز ہو جائے۔ اور ہم جب بھی نیت کریں گے تو نیت کرنے کے بعد ایک آدھ مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، کلمہ طیبہ پڑھ لیں، اس کے بعد ضمن کھانا پینا سونا ہمارا مسجد میں ہو جائے، تاکہ ہمارے مسجد میں آنے کا مقصد صرف اللہ کی رضا اور کوئی دوسرا کام نہ ہو۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک مجھ پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اللہ پاک کی 100 رحمتیں ہیں، اور اس 100 رحمتوں میں سے صرف 1 رحمت ہے جو دنیا میں جلوہ ہے۔ ماں اور بیٹی کی جو محبت ہے، رشتہ داروں کی جو محبت ہے، حتیٰ کہ اس کی محبت کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ جانوروں میں بھی یہ محبت ہے، یعنی جانور بھی اپنے بچوں کو جو ہے وہ بڑے ہی پیار اور محبت سے جو وہ رکھتے ہیں، یہ اس کی رحمت کا ایک نظارہ ہے۔ اور باقی جو نعمت ہے وہ روز بشر میں ہمیں دکھے گی، اس کا نظارہ کیسا ہے۔ تو اللہ پاک کی رحمتیں جو سمجھ برستی ہیں درود پاک پڑھنے والوں پر، تو ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں۔ جمعہ کا دن ہے، ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج جمعہ المبارک کا بابرکت دن ہے، اور رجب المرجب ہمارے درمیان جلوہ گر ہے، اور یہ ماہ رجب کا آخری جمعہ ہم نے پا لیا۔ اب پورے 1 سال کے بعد یہ جمعہ آئے گا، لیکن اب زندگی کا کچھ پتہ نہیں کہ کب یہ سانس چھوڑ جائے۔ اللہ پاک کی بارے میں مجھے دعا ہے کہ آج جمعہ المبارک کی اس بابرکت گھڑی میں قبولیت دعا کے وقت جس خوش نصیب کا جمعہ آج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اس کا صدقہ اللہ پاک ہماری زندگی قبول فرمائے، اور ماہ رجب المرجب کی برکتوں سے بھی ہم سب کو اللہ پاک مالا مال کرے۔ آج جمعہ المبارک کے بیان میں آپ کو قارون کا واقعہ سنانے کا شرط ہے، اور ہم سنتے رہتے قارون کے بارے میں، اس میں کچھ
नसीहतें भी हैं, कुछ हमारे लिए मददपूर्ण भी हैं। हारून अल्लाह पाक के नबी मूसा अलैहिस्सलाम का चचा साथ भाई है, बहुत ही खूबसूरत भाई है। आसमानी किताब तौरेत का बहुत अच्छा ये कारीगर था। बड़े प्यारे अंदाज में लोग पुराने ये आसमानी किताब तौरेत शरीफ की तिलावत किया करते। फिर इसे बाल अता किया गया। रिवायत के मुताबिक कारून सुबह उठकर निकलता तो कई जगहों पर इसके खजाने की सिर्फ चाबियां लादी जाती थी। इतना माल मिलने के बाद चाहिए तो करना तो ये था कि ये अल्लाह पाक के हुजूर सर झुकाता, इसका लश्कर, इसका शुक्रगुजार करता, मगर ये बदबादी निकला। इसने सरकशी की और अल्लाह पाक की राह, इसने सरकशी की और अल्लाह पाक की नाफरमानी की और गुनाह उठाए। अल्लाह फरमाते हैं हारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हसद भी किया करता था। चुनांचे इस बदबख्त ने चंद लोग साथ अपने एक अलग जमात बना ली। इसने एक आलिशान घर बनाया, इस पर सोने के दरवाजे लगाए, दीवारों पर सोने का काम करवाया। बनी इस्राएल के लोग सुबह व शाम इसके पास आते और खाते पीते और खूब हंसी मजाक करते थे। हारून की इस खबासतों के बावजूद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इसके साथ हुस्न इखलास से पेश आते थे, मगर यह हर वक्त आपको तकलीफ देता था। इस सरकशी और तकब्बुर के दिन वक्त गुजरता गया। आखिर जब ज़कात का हुक्म नाज़िल हुआ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून को भी ज़कात देने का हुक्म दिया और माल की लालच में आकर इस वक्त में बेहयाई की इंतहाई कर दी। जी हाँ, इसने एक औरत को रकम की लालच देकर इस बात पर राजी कर दिया कि अल्लाह पाक के नबी मूसा अलैहिस्सलाम पर माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह बदकारी का इल्जाम लगा। तो औरत माल के लालच में आकर इस बड़े गुनाह के लिए राजी हो गई। लेकिन बनी इस्राइल के मजमे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने ऐसा गंदा इल्जाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर लगाने की इसे जुर्रत ना हुई और उसने खौफ खुदा के सबब सब कुछ सच बोल दिया कि मुझे पैसे देकर खरीदा गया है, ये मामला है। हारून की इतनी घटिया शरारत देखकर मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हुआ और आपने सर सजदे में रखा और अर्ज किया, ए अल्लाह पाक, अगर मैं तेरा सच्चा रसूल हूँ तो हारून पर गज़ब नाज़िल फरमा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल हुई और आप पर हुक्म हुआ कि ए मूसा, जमीन को अपनी बात मानने का हुक्म दिया जाए, आप इसे जो चाहे हुक्म दें। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को मुखातिब करकर हुक्म दिया कि हारून और इसके साथियों और सारे खजानों को अपने अंदर धंसा ले। तो मीठे मीठे और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसे ही हुआ। कुरान करीम फुरकान हमीद के चंद मुकामात पर इबरत के लिए हारून का जिक्र किया गया है। पहली कुरान करीम फुरकान हमीद में पारा 20 सूरह क़सस आयत नंबर 77 और 76 में अल्लाह पाक यूं इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कज़ुल इरफान, बेशक हारून मूसा की कौम से था, फिर इसने कौम पर ज़्यादती की और हमने इसको इतने खजाने दिए जिनकी कुंजियां उठाना एक ताकतवर जमात पर भारी थी। जब इसे इसकी कौम ने कहा, इतराओ नहीं,
بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور جو مال مجھے اللہ پاک نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ پاک فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ 5 نصیحتیں جو بنی اسرائیل کے مسلمانوں نے ہارون کو کی، اگر ہارون ان نصیحتوں کو مان لیتا اور عمل کرتا تو برے انجام سے یہ بچ جاتا۔ یہ بدبخت تھا، اس کے دل پر سیاہی چڑھ گئی، اس بد انجام نے نیک مسلمان کی ان نصیحتوں کو سنجیدہ نہ لیا اور پیارے پیاری نصیحتوں کو ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا۔ پھر نتیجہ کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کس نے گستاخی بھی کی، زمین میں دھسا دیا گیا اور ریتی دنیا تک یہ نشانہ عبرت بن گیا۔ اب وہ 5 نصیحتیں کیا تھی، آئیے کو سنتے ہیں۔ نیک مسلمانوں نے نصیحت کرتے ہوئے قارون سے کہا، پارہ 20 سورہ قصص آیت نمبر 76۔ اب اس نصیحتوں کو، ان باتوں کو قرآن مجید دیکھیں کیا بیان فرماتا ہے۔ اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی یہ قانون اللہ پاک نے تمہیں جو مال دیا ہے اس پر فخر تکبر نہ کر۔ اللہ پاک تکبر میں آ کر، اللہ پاک کی بے شک اللہ پاک تکبر میں آ کر شیخی مارنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ میرے کسی اسلامی بھائیوں، ایک شیخی کی خوشی یعنی اترانا، یہ تو ہے حرام۔ دوسری ہوتی ہے شکرانے کی خوشی میں، مثلا نعمت ملی، دل پیس گیا، دل میں شکر کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں، رہ کر خیال آ رہا ہے تو نکاما، میں تو نکاما ہوں، میرے رب نے مجھ پر کیسا کرم کیا، مجھے ایسی نعمتوں سے نوازا۔ اس بندہ، اب یہ بندہ خوش ہو رہا ہے، اچھا خوشی میں مال بانٹ رہا ہے، دکھیاری امت کی خیرخواہی کر رہا ہے، رب کے راہ میں خرچ کر رہا ہے، دینی معاملے کو سجا رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، بیواؤں کی داس پوچھ کر رہا ہے، ان کی خدمت کر رہا ہے۔ اب یہ خوشی ہے اور یہ عبادت ہے، یہ تکبر اور نکل آئی ہے۔ عیسائیوں ڈیفینیشن بیان کی گئی کہ کیا ہے، یہ خوشی ہے اور فرمانا کہ یہ عبادت ہے۔ پھر اللہ پاک سورہ یونس میں دیکھیں کیا فرما رہا ہے، ترجمہ کنز ایمان آیت نمبر 58، پارہ 11۔ تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منانا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ یہ بات اپنے دل میں بٹھا لے اور اپنی عادت بنا لے کہ چھوٹی سے چھوٹی نعمت، چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی ملے اور بڑے سے بڑا انعام ہو جائے، کبھی بھی اس پر فخر تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ شکر کے جذبات میں مغلوب ہو کر اپنا سر رب کی بارگاہ میں جھکا دینا چاہیے کہ اللہ پاک نے اتنا کچھ دیا۔ دیکھ لیجیے قارون کو مال ملا، یہ اللہ پاک کا انعام تھا، مگر یہ بدبخت اترا گیا، بطور فخر تکبر کرنے لگا، شیخی مارنے لگا۔ ہوا کیا کہ یہ اپنے خزانے سمیت دھسا دیا گیا۔ تو قرآن کریم قرآن حمید میں ایک عبرتناک واقعہ بیان ہوا ہے۔ تفاسیر کی روشنی میں مختصر طور پر یہ واقعہ عرض کرتے ہیں۔ چنانچہ واقعہ یہ ہوا کہ 2 شخص تھے، ایک کافر تھا، دوسرا مسلمان۔ جو کافر تھا وہ بہت مالدار تھا، اس کے پاس کھجور کے 2 باغ تھے، ان میں انگوروں کی بیلیں تھی، زمین میں اس نے کھیتی اگا رکھی تھی، یعنی 2 باغ تھے اور دونوں باغوں میں یہ 3 قسم کی پیداوار تھی۔ اس پر ایک نعمت ان کے باغوں کے بیچ سے نہر پر گزرتی تھی، یعنی بیچ، اور یعنی اس کا خرچ نہ ہونے کے برابر ہوتا تھا، پانی بھی خریدنا نہیں پڑتا تھا، پیداوار 3 قسم کی تھی۔ پھر پورا کا پورا ملنے کا سبب سب دونوں باغ تر و تازہ ہو گئے، لہذا کھجوروں پہ خوب کثرت ہونے لگی، انگور بھی وافر مقدار میں آ گئے۔
پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کعبے کو اس کی بھی بہت سارا مال و دولت دیا گیا، اس کے پاس سونا چاندی بہت کثیر تعداد میں ملا۔ اب اتنا مال ہونے کے سبب وہ اترا گیا، فخر تکبر مبتلا ہو گیا، اور دوسرا شخص جو مسلمان تھا وہ غریب بھی تھا، یہ مالدار شخص اتراتے ہوئے اس مسلمان کو کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ قرآن مجید میں سورہ کہف 15ویں پارے میں آیت نمبر 34 میں اللہ پاک نے اس واقعے کو کیوں ارشاد فرمایا، میں تجھ سے زیادہ مالدار اور افراد کے اعتبار سے بھی زیادہ طاقتور، یعنی میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، میرے پاس طاقت بھی زیادہ ہے، قبیلہ بھی زیادہ ہے، خاندان بھی بڑا ہے، میرے نوکر بھی بہت ہیں۔ اب یہ شیخی ماننے والا بڑا خوشی خوشی اپنے باغ میں داخل ہوا اور تکبر سے بولا، کیا بولا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ فنا ہوگا۔ کیا کہتا ہے؟ میں گمان نہیں کر سکتا کہ یہ میرا باغ جو ہے یہ فنا ہوگا۔ اب یہ شیخی ماننے لگا تو پھر ایک اور نصیحت کی گئی، کیا کی گئی؟ اس کو بھی اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا، کیا تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا، پھر رتبے سے تجھے بالکل صحیح پر بنا دیا؟ لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں کسی کو اپنا شریک نہیں کرتا، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ جب وہ اپنے باغ میں گیا تو کہتا ہے یہ سب جو اللہ نے چاہا، ساری قوت اللہ کی مدد سے ہی ہے، اگر تو مجھے اپنے مقابلے میں مال اور اولاد میں کچھ کم دیکھ رہا ہے تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا فرما دے گا، تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں گرا دے، چٹے میدان کر دے، یا اس باغ کو کا پانی زمین میں دھس جائے، ہرگز تو تلاش نہ کر سکے گا۔ اب یہ شیخی خور یعنی تکبر کرنے والا تو ایسا کیوں کرتا؟ کیا تو اس قدر قدرت والے رب کا انکار کرتا ہے جس نے مٹی سے پیدا کیا اور کسی نے تیرے آدم کو سلامت رکھا؟ میرے پیچھے بیٹھے اسلامی بھائی، ان نعمتوں کو اپنی فضیلت نہیں بلکہ اللہ پاک کا انعام جاننا تھا، اس کا شکر ادا کرنا تھا۔ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگر تو ایسا کرتے تو تمہارے حد میں بہتر ہوتا، مگر تم نے تکبر کیا، مجھے غریب نادار سمجھ رہا، یہ ممکن نہیں کہ اس کے باغ پر آسمان گرے، یہ سب کچھ نیست و نابود ہو جائے، یعنی اللہ پاک نے مجھے مال عطا کیا، مجھے غریب رکھا، اس کی تقسیم ہے، اس کی عنایت ہے، وہ جسے چاہے رکھے اور جسے چاہے نہ دے، مگر اس غیر مسلم مالدار پر دولت کا رشا اتنا چلا گیا، غرور تکبر اور شیخی میں مبتلا ہو گیا، پھر اس پر تکبر کرتے یہ ہوا کہ اللہ پاک کا عذاب نازل ہو گیا، اس کے لے لہذا باغ تباہ ہو گیا، اس کے دیگر مال و اسباب پر عذاب برسنے لگا، اور کچھ ہی دیر میں یہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب غریب مسلمان کی نصیحت یہ یاد کرتا رہا جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے نقل کی، ایک کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ تو میرے پیچھے بیٹھے اسلام بھائیوں، یہ تکبر، یہ مال کا زیادہ آ جانے کی وجہ سے جو تکبر آ جانا، اور پھر ایک تعداد ہوتی ہے جب مال زیادہ آتا ہے تو کسی کو اپنے قریب ہوئے کو مطلب آنے تک نہیں دیتے۔ ہمیں چاہیے کہ جب یہ مال اللہ پاک کی طرف سے ملے اس سے آخرت کی تیاری کریں۔ دیکھیں اللہ پاک کی بارگاہ میں جو دوسری نصیحت مسلمانوں نے کی، اس کو اللہ نے نقل کیا قرآن مجید میں، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا، یہ قانون کی بات کی جا رہی ہے، اس سے کیا کر آخرت فکر کر۔ یہ بہت خوبصورت نصیحت ہے کہ مال، دولت، اچھی آواز، اچھی صحت، جوانی، سانسیں، جو کچھ رب نے دیا ہے، یہ سب کے ذریعے ہمیں کیا حاصل کرنا ہے؟ آخرت کی آمد ہے۔ اب جیسے ایک تعداد جوان ہے، جو میرے بھائی 35 سال کراس کر چکے ہیں، تو جوانی 40 سال تک رہتی ہے نا، جو کڑی جوانی میں جو شریعت کا حکم بیان کیا ہے وہ 35 سے 40 سال ہے، تو یہ سمجھ لو بالکل ابھی جوانی عروج پر ہے۔
اب بتائیے اس زمانے کا کیا فائدہ اٹھانے ہیں؟ مفتی اعظم بڑی پہلی بات فرماتے ہیں کہ ریاضت کے انہیں دن میں بڑھاپے میں کہاں پر جو کرنا ہے ابھی کر لو کہ ابھی نوری جمع تو یعنی بڑے خوبصورت شعر ہے کہ ریاضت کے عبادت کی یہی تو دن ہے، اگر اس زمانے سے فائدہ اٹھانا ہے تو ابھی اٹھا لو کیونکہ ابھی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جہاں یہ 55 60 65 کراس کر گیا اب یہ عبادت میں وہ بات نہیں آئے گی۔ پھر جوانی میں ایک عروج ہوتا ہے نا، پھر انسان کو غفلت زیادہ آتی ہے، شیطان جوانی کو زیادہ کیا جی نا، لیکن ایسے وقت میں اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر کر آ جائیں۔ اور آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ جوانی کی جو عبادت ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے جی نا۔ آدمی جو جوانی میں توبہ کرتا ہے اللہ کو سب سے پسندیدہ چیز جو ہے نا وہ جوانی کی توبہ، جو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور عبادت میں کمر بستہ ہو جائے۔ لیکن آج دیکھیے آپ کے سامنے اگر اچھی صحت ملتی ہے تو اور مزید گناہوں میں لگ جاتے ہیں، اگر کہیں سے مال زیادہ مل جائے اور مزید غفلت بڑھ جاتی ہے۔ اگر شادیوں میں آپ کو بھی جانا ہوتا ہوگا اور میری نظارے دیکھی کہ یہاں تک ہمارے یہاں اس قوم میں جہالت اتنی ہو چکی ہے کہ شادیوں میں فنکشن کراتے ہیں، عورتوں کو نچواتے ہیں، آئرن کے کراتے ہیں۔ اب یہ کام سارے پیسے والے ہی کرے گا، یہ کوئی نارمل آدمی تو کرے گی۔ اب جس کی تنخواہ 50,000 روپے وہ کہاں سے یہ سب کام کرے؟ اب یہ آزمائش معاملہ ہے۔ اب اللہ نے اگر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اس کو اس طریقے سے اڑائیں۔ عالم کو بھی دیا گیا تھا، کیمیا بھی جو دھات ہوتی ہے نا جیسے سونا اور چاندی بنانا، قارون کو اس کا علم بھی دیا گیا تھا جی ہاں۔ یہ سونا خود بنا لیا کرتا تھا، چاندی کو وائٹ خود ہی کر لیا کرتا تھا، یہ اس کو کمال دیا گیا جی ہاں۔ اور توریت کا شروع آپ کو میں نے اس کا قاری تھا، یہ ایسے عمل کیا کرتا تھا اور ایسے اس کو بنانے کا دیا گیا تھا کہ یہ سونا خود کو بھی بنا لیا کرتا تھا۔ اب ایک جماعت پر اس کا مال بھاری تھا، یعنی اونٹوں پہ لاد کے اس کی جو نا خزانے کی صرف چابیاں آتی تھی تو خزانہ کتنا ہوگا؟ آپ سمجھے؟ قرآن نے فرمایا کہ جماعت پر اس کی چابیاں بھاری تھی خزانے کی، جو بڑی بڑی اونٹوں پہ لاد کے آتی تھی تو خزانہ کتنا ہوگا؟ تو اس میں لالچ ہے، قبول آیا، اس نے زکات کا انکار کیا، اس نے کہا جو کچھ ہے یہ میرا ہے، میرا یہ باپ اور میرا یہ جو خزانہ ہے وہ ختم ہو نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام پر اس نے معاذ اللہ الزام لگایا اور کہا کہ تو اس لیے کہتے ہیں تو میرا مال چاہیے۔ تو ہوا کیا؟ نہ صرف یہ خود دھسا بلکہ سے جو خزانہ تھا اس کو بھی دھسا دیا گیا، آج تک یہ دھسا۔ ہمیں ان چیزوں سے ان واقعات سے پرانے واقعات جو ہوتے ہیں اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ کسی سفر میں سلیمان عبد الملک سفر کر رہے تھے۔ پہلے دور میں جیسے اونٹوں وغیرہ میں جو سفر ہوا کرتا تھا، اب سفر کر رہے تھے، خادموں کے ذریعے خیمے اور ضرورت کے سامان پہلے سے منزل میں پہنچا دیا گیا۔ وہاں پہنچنے تک خیمے تیار ہو گئے، خلیفہ سلیمان عبد الملک اور دیگر لوگوں نے اپنے خیمے آگے بھجوا دیے، مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے رضی اللہ عنہ نے اپنا سامان خیمے سے پہلے آگے نہ بھجوایا۔ جب منزل پر پہنچے ہر شخص اپنے خیمے میں چلا گیا، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں نظر نہیں آ رہے۔ خلیفہ نے خادموں کو کہا جاؤ انہیں تلاش کرو۔ تلاش کیے کہ تو آپ کا حال میں دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے زارو فتح ہو رہے ہیں۔ خلیفہ کو اطلاع دی گئی، آپ نے آپ کو بلا کر پوچھا اے ابو الحوث یعنی عمر بن عبدالعزیز آپ کیوں ہو رہے ہیں، چلیے نہ خیمے میں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فکر آخرت میں ڈوبا ہوا صبا کا اوس کے کلمات کہا، کیا کہا؟ مجھے قیامت کے دن یاد آ گیا، آپ سب نے خیمے بھیجے تھے، آپ آتے ہی اپنے خیموں میں چلے گئے، میں نے گھر سے کوئی چیز آگے نہیں بھیجی تھی، اس لیے مجھے یہاں کچھ نہیں ملا۔ اب قیامت میں بھی اگر لے جا رہا ہوگا تو جو کچھ آگے بھیجوں گا وہی تو مجھے ملے گا۔ کتنے خوبصورت بات کیا فرمائی، تم سب نے خیمے بھیج دیے اور تمہیں تو مل گیا اپنے مکان، لیکن میں نے دیر کر دی آگے کچھ بھیج، اس کو آخرت میں لے گئے اور فرمایا کہ قیامت کے دن مجھے کچھ نہ ملا تو میرا کیا؟ اصل تو ہمارا گھر وہاں ہے، لیکن ہم اس طرح موبائل کا محسوس نہیں۔
ہماری ساری توجہ اس وقت صبح سے شام تک دیکھے دنیا 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 اور دنیا میں مصروف ہیں، اور اتنے مصروف ہو گئے آپ یقین جانیے کہ ہمارے مسلمانوں کی بھاری تعداد جو ہے اب یہ نماز سے بھی قافل ہو گئی، جماعت سے بھی قافل ہو گئی۔ اب نماز پڑھنے کی ہے بس وہ گھر آ گئے، بس وہ مہمان آ گئے، بس وہ سب ہو گیا، بس میرے گھر میں شادی، یہ باتیں کیا آپ کو جان چھٹا دی کہ بڑوں میں پتا ہے تھوڑا سا مصروف ہو گیا تھا، تھوڑا گھر میں میرے ایونٹ تھا، تھوڑا آفس کے لوگ آ گئے تھے، تھوڑا کام دینے کا آ گیا تھا، کچھ یوں ہو گیا تھا کہ یہ ساری باتیں میں آپ کو سمجھا دوں گا، مجھے سمجھا کے ٹال دیں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کیا اس بات کی ہم جان چھوڑی ہے کہ ہماری اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھی۔ بڑے مشہور بزرگ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، میں پرسوں ان کی سیرت کا رسالہ پڑھ رہا تھا جو مکتبۃ البدر شائع ہوا ہے، سیرت جنید بغدادی، بڑے مشہور بزرگ ہیں، ان کی سیرت میں نے پڑھی۔ اب توجہ چاہیے آپ کے پاس بیان نیٹ پر، ان کی سیرت کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں کہ 19 سال، کتنے سب بولے 19 سال زندگی کے آپ نے ایسے گزار دیے کہ آپ کی تکبیر اولا بھی بہت نہیں ہوئی، 19 دن نہیں، 19 مہینے نہیں، کتنے؟ اب تکبیر اولا تو سب سمجھتے ہیں نا، یہاں تک کہ آتا ہے کہ یہ مسجد میں جا کر اذان پہ سب نہیں دیا کرتے تھے، یعنی مولوی صاحب سے جاتے دیتے تھے تو آپ کے لوگ کہتے ابھی تو آپ رات ہوئی ہے، ابھی تو شروع وقت نہیں ہوا، آپ پہلے چلے جاتے۔ اتنی کثرت سے مسجد میں وقت پر آتے تھے کہ 19 سال تک اس میں سردی بھی، گرمی بھی، بیماری بھی، کچھ آیا ہو، 19 سال بہت ہوتے ہیں، آپ کی تکبیر اولا بھی بہت نہیں ہوئی، اور ایک ہماری شاید ایک دن کی 5 نمازیں بھی نہیں صحیح ہوئی، 19 سال تو بہت دور کی بات ہے، ہماری تو 5 نمازیں بھی شاید مکمل نہ ہو جو اپنے وقت میں آ کے مسجد میں سکون سے ادا کر لی ہو۔ جمعے میں بھی ہمارا دیکھیں کیا ہمارے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اینڈ ڈے پہ ہماری تعداد آتی اور آتی بھی اس کے بعد پھر وہ 2 رکعت پڑھی، یہ سلام پھیرا، یہ چلتے بنے، اتنے مصروف ہو گئے ہمیں، یعنی اپنے رب کی عبادت سے اتنے غافل رہے تو کیسے ہمارے مسئلے حل ہوں، اپنے مسائل کے حل کے لیے، اپنی ٹینشنوں کے لیے رب کی بات میں آتے کہ مسائل کا حل طریق ہے، بہت ساری گفتگو ہے، بہت سارے معاملات ہیں، ان مسئلے کا ایک ہی حل ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے کے بعد ایک نوجوان آیا اور آ کے کہنے لگا حضرت وہ میں جو بھی کام کرتا ہوں نا سب کام الٹا ہو جاتے ہیں، اچھا ایک کہتا ہمارے میں سے بیٹی ہوگی کیا مزہ نہیں آتا کام میں ہاتھ ڈالا میں نے میرا مسئلہ جو ہے بہت نہیں ہوا، تو کوئی تعویذ دیتے ہیں، کوئی دعا کرا دیتا ہے، کوئی کچھ کرواتا ہے، ایسا ہی نہیں۔ اب ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑے مشہور کے بعد ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت میں جو بھی کام کرتا ہوں نا وہ الٹا ہوتا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ آپ نے کہا تو کیا چاہتا ہے؟ کمپلسری ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا کام سیدھا ہو جائے، جس کام میں ہاتھ ڈالوں میرا کام، میں نے آپ کا بڑا نام سنا ہے، آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیے، کوئی دعا کیجیے میرے لیے، بڑا پریشان ہوں۔ آپ نے کہا اچھا کا بیٹا قریب آیا، آپ نے کہا تو ماحول دیکھیے، ماحول اسٹن آپ نے دیکھی ہوگی ربڑ کی اسٹن، اب تو بہت کم لگتی ہے لیکن ابھی بھی لگائی جاتی ہے، آپ نے کہا بیٹا ماحول کا یہ کر کے اٹھا کے دیکھتے ہیں، کسی بھی نام کی یہ ماحول یوں کر کے آپ دیکھیں گے تو یہ الٹی دکھے گی، ایسا ہی تو فرمایا سیدھی کب ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ جب اس کو کاغذ پر گٹے پر دیوار پر یوں کر کے ماریں گے تو یہ سیدھی ہو جائے گی، تو کہا سیدھی ہو جاتی ہے یہ، کہا تم بھی اپنا ماتھا مار دے، کیا کہا تم بھی اپنا ماتھا اس مہر کی طرح زمین پہ مار دے کہ سارے اٹھے کام سیدھے ہو جائیں گے، کا یہ وظیفہ ہے آپ کے لیے، یہ وظیفہ ہے، یعنی سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، ہم مسائل کہاں جاتے ہیں، گویا ماتھا مارنے سے مراد سمجھ گئے نا سب کہ گویا رب کی بات کا جھک جا، تیرے سارے الٹے کام کیا ہو جائیں گے سیدھے، اور دماغ کمر کے ڈرتا دے پھر دیر خدا کے کرتا ہے، رب کا حضور حاضر ہو جائے۔ آنے والا مہینہ کون سا ہے؟ بس اب تیاری کرتے ہیں، کئیوں نے تیاری کر لی، رجب میں لگے نا ماشاءاللہ روزے دار لگے نا کہ مستقل روزے رکھنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے، اب چونکہ شبان آ رہا ہے ابھی سے تیاری کر لیں، پھر کیا رکھا ہے آمد رمضان ہے، کھل اٹھیں گے مچھائے دل اور تازہ ہوا ایمان ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ماہ رمضان سے بھی ملا دے اور اپنے مالوں کی زکات پر
توجہ دیں، اور جو جس کے پاس مال ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھے گا، سب اللہ کا دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں اور غریبوں کی مدد کرتے رہیں، جس کی من پڑے اپنے خاص میرے خاندان کے لوگوں کو دیکھیں، اگر ان پر زکات چلتی ہو تو ان کو پہلے زکات دیں، سب کی صدقات ان کو دیں، اور نہ ہو ان پر تو میرے اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں، اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی دعوت اسلامی جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ بلا مبالغہ میں اس کا دنیا بھر میں دین مدین کی خدمت کر رہی ہے، اربوں روپے دعوت اسلامی کے اخراجات ہیں، میرے جملہ کا یاد رکھیے گا، میرے کس کو نہیں ہے،